الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین، معزز حاضرین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فضائل نماز کورس کے تیسرے دن، آخری دن آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، کچھ نئے اہم مسائل کے ساتھ، کچھ اور نالج کے ساتھ آپ کے سامنے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ پچھلے دنوں ہم نے سب سے پہلے دن فضائل نماز پہ بات کی، نماز کی اہمیت کے بارے میں، نماز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی تھوڑی سی سعی کی۔ دوسرے دن ہم نے نماز کے کچھ مسائل، اس کے اندر طہارت کی اہمیت کو ہم نے ذکر کیا، اس کے بعد شرائط نماز کو تھوڑا سا ذکر کیا، پھر فرائض نماز کو تھوڑا سا ذکر کیا۔ اس کے بعد ہم نے کچھ وہاں پر وضو کے مسائل کو سیکھا، وضو کے فرائض کو سیکھا، اور آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں فرائض نماز۔ فرائض نماز میں آپ کو پچھلے ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں، آج اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہم اس کے ساتھ پڑھیں گے، اور ایک دو ایسے مسائل جو ہماری عوام میں غلط العام ہے، بالکل غلط رائج ہیں، اس سے بالکل ہٹ کر رائج ہے، جو شریعت مطہرہ ہمیں گائیڈنس دیتی ہے، تو اس کی بھی تصحیح کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ چلتے ہیں اپنی لیکچر کی جانب۔ فرائض نماز، فرائض نماز 7 ہے، جیسا کہ پچھلے دن بھی بتایا کہ فرائض نماز 7 ہے۔ کون کون سے؟ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، پھر رکوع، سجود، قعدہ اخیرہ، اور خروج بسنعہ۔ خروج بسنعہ یعنی کہ سلام کا پھیرنا، یعنی نماز سے نکلنا۔ اچھا، یہاں پر ہم نے یہ بات بھی یاد رکھنی کہ شرائط اور فرائض، ہمیں جب تمام شرائط پوری ہو جائیں گی اس کے بعد ہمیں فرائض کے اندر داخل ہونا ہے۔ یعنی کہ پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، یعنی تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے ہماری پچھلی 6 شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ نماز کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو آپ کو پہلے ان 6 شرائط پر پورا عمل پیرا ہونا ہے۔ 6 شرائط میں سے سب سے پہلے طہارت کی لے لیں، یعنی اگر آپ حدث میں، حدث اصغر ہو یا چاہے حدث اکبر ہو، تو وہ شرط آپ کی نہیں پائے گی، وہ شرط آپ کی مفقود ہو گئی۔ تو اگر آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نماز کی نیت سے، تو آپ نماز میں ہی داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے شرائط ہی پوری نہیں کی۔ جب شرائط پوری ہو جائے تو پھر ہم فرض کی طرف، فرائض کی طرف آتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہمارا نماز کا وقت نہیں ہے، نماز کا وقت نہیں ہے، یا ہم نیت لے لیں، یا پھر سب سے آخر میں جو ہماری چیز تھی ستر عورت لے لیں، یا استقبال قبلہ، جیسے کہ کوئی شخص تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہے، یعنی اللہ اکبر اس نے کہا، لیکن اس کا جو قبلہ ہے، جس سمت اس نے منہ کیا ہے وہاں قبلہ نہیں ہے، تو پھر بھی اس کی نماز نہیں ہوگی، پھر بھی وہ اپنی نماز میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے ایک شرط کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اسی لیے ان 6 شرائط پر عمل پیرا ہونے کے بعد ہمیں فرائض کی طرف آنا ہے۔ جیسے ہی ہم نماز شروع کرتے ہیں ہمارے فرائض شروع ہوتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے بات کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کی۔ تکبیر تحریمہ ہم مطلب اللہ اکبر کہنا۔ تکبیر تحریمہ، یہاں پر تکبیر کا مطلب، تکبیر یعنی آواز، یعنی کسی چیز کو بلند آواز سے کہنے کو کہتے ہیں تکبیر لگانا۔ تحریمہ مطلب حرام کرنے والی، یعنی کہ جیسی آپ نے تکبیر تحریمہ کہیں، وہ ساری چیزیں جو آپ پر نماز میں داخل ہونے سے پہلے حلال تھی، اب وہ آپ پر حرام ہو گئیں۔ جیسے کہ ہنسنا آپ کے لیے پہلے مباح تھا، نماز سے پہلے جب آپ نماز میں نہیں تھے تو آپ کے لیے ہنسنا جائز تھا، کھانا جائز تھا، پینا جائز تھا، سونا جائز تھا، رونا جائز تھا۔ لیکن جیسے ہی آپ نماز میں داخل ہوئے آپ کے لیے یہ ساری چیزیں حرام ہو گئیں، کیونکہ اب آپ ایک معزز بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ پر اب یہ چیزیں حرام ہیں، یعنی آپ یہ اللہ جل وعلا کی تعظیم کے لیے یہ تکبیر تحریمہ، یعنی وہ تکبیر جو حلال کاموں کو بھی حرام کی طرف کنورٹ کر دی ہے۔ یعنی اب
ایک اور مسئلہ تکبیر تحریمہ کے بارے میں، ہم ایک کر کے ان کی تھوڑی تھوڑی تفصیل پر آئیں گے. ابھی ہم تکبیر تحریمہ پہ تھوڑی بات کر رہے ہیں، تو ابھی میں نے آپ کو تکبیر تحریمہ کا مطلب بتایا. ایک مسئلہ، اب ہم تکبیر تحریمہ کن الفاظ سے کہنا ہے؟ عام طور پر یوزلی ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ ہے تکبیر تحریمہ کے اصل الفاظ. لیکن اگر کوئی شخص اللہ اکبر کے علاوہ اللہ اعظم یا اللہ کبیر یا اللہ اکبر کہتا ہے تو بھی تکبیر تحریمہ کا فرض تو پورا ہو گیا، لیکن اس نے واجب کو ترک کر دیا. آپ جانتے ہیں کہ واجب کو جو ترک کر دیتا ہے اس کے اوپر سجدہ صحف واجب ہے. سجدہ صحف واجب ہونے کا مطلب اگر اس نے نماز کے اینڈ میں یعنی آخری قاعدہ میں سجدہ صحف نہیں کیا تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی. یعنی کہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے اور تکبیر تحریمہ فرض ہے، اور اس کے اندر ان الفاظ میں اللہ اکبر کہنا واجب ہے. اچھا ایک اور مسئلہ، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ امام صاحب ابھی اللہ اکبر کہنے ہی والے ہوتے ہیں کہ وہ امام سے پہلے اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں. جماعت کی بات کر رہا ہوں کہ وہ امام سے پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں. تو یہ سوال ہے کہ سوال یہ آتا ہے ذہن میں کہ اب ہم نماز ہماری شروع ہوئی یا نہیں ہوئی، جماعت سے ہوئی، ہم جماعت میں شامل ہوئے یا نہیں ہوئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے امام کی اللہ اکبر سے پہلے اللہ اکبر کہہ دی، امام کی تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے اپنی تکبیر تحریمہ کہہ دی، تو وہ نماز میں تو داخل ہو جائے گا، لیکن وہ نماز اس کی اپنی نماز ہوگی، وہ جماعت میں شامل نہیں ہوا، کیونکہ اس نے امام کی اقتدا نہیں کی، امام سے پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دی. دوسرا مسئلہ یہی ہے کہ اللہ اکبر کے علاوہ دوسرے الفاظ تعظیمی بھی کہہ سکتے ہیں، مگر یہ کہنا مکروہ تحریمی ہے، یہ کہنا مکروہ تحریمی ہے. تیسرا کہ رکوع، امام صاحب اگر پہلی رکعت کے رکوع میں ہے تو جب بھی اگر اس نے اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں داخل ہو گیا تو وہ اس پہلی رکعت کی فضیلت کو یعنی تکبیر تحریمہ کی فضیلت کو پا لے گا. اچھا اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے اس سے پہلے اس نے تکبیر تحریمہ کو مکمل کر لینا ہے. یعنی کہ اگر امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا اور اس کے بعد کوئی نماز میں داخل ہوا تو اس کی وہ پہلی رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی. دوسرے فرض کی جانب آتے ہیں، وہ ہے قیام. قیام یعنی کھڑا ہونا، اسٹینڈ. نماز ہم پڑھتے ہیں کھڑے ہونا، کھڑے ہو کر، تو یہ بھی ایک فرض ہے. پہلا فرض تکبیر تحریمہ، دوسرا آ جاتا ہے قیام. قیام کتنا، یعنی کہ ہمیں نماز کا طریقہ ہے کہ پہلے ہمیں ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورت ملانی ہے. تو اتنا ٹائم رکنا، اتنا ٹائم کھڑے ہونا، اس کو کہتے ہیں قیام. قیام کا لغوی معنی ہے کھڑا ہونا. اتنا کھڑا ہونا فرض ہے اس کے اوپر جس کی صحت بالکل صحیح ہو. ٹھیک ہے، یہ قیام یہ ایک فرض ہے. جتنا بھی وہ قرات کرے گا اس کے لیے اتنا کھڑا رہنا فرض ہے. اب چاہے وہ صرف ثنا پڑھے یا چاہے تو صرف وہ پڑھے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ اس نے واجب ترک کیا یا اس کی نماز مکروہ ہوگی یا نماز سجدہ صاحب کے بغیر ہوگی یا نہیں ہوگی. ابھی میں صرف فرض کی بات کر رہا ہوں. جہاں میں کہوں گا کہ کسی فرض رہ گیا، فرض اور شرط کے رہنے کا مطلب کسی فرض کا نامکمل ہونا یا شرط کا نہ ہونا، اس کا مطلب کہ نماز سرے صحیح نہیں ہوئی. اور کسی کا واجب چھوٹ جانا، اس کا مطلب کہ فرض تو اس کے سر سے اتر گیا مگر اس پر سجدہ صاحب واجب ہے، اور اگر اس نے سجدہ صاحب نہیں کیا تو اب اس کے اوپر نماز کو دہرانا واجب ہو جائے گا. قیام میں ہم بات کر رہے ہیں دوسرے اس میں. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی صحت اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ کھڑا ہو پائے، تو وہ قیام کو چھوڑ سکتے ہیں، وہ بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک حاذق طبیب یعنی ایک ایسا ڈاکٹر جو بالکل اوتھینٹک ہو، جس کی بات کو مانا جا سکتا ہو، اس کی رائے کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں. اگر وہ کہتا ہے کہ آپ کے لیے نماز کھڑے ہو کر پڑھنا مضر صحت ہوگا تو آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اپنی رائے سے یہ اندازہ لگا لینا بالکل غلط ہوگا. دوسرا، اگر کوئی شخص کسی شخص میں اتنی طاقت ہے کہ بھائی وہ جیسے وہ اتنا کھڑا ہو سکتا ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملا سکے، تو اس پر اتنا کھڑا ہونا فرض ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کھڑے ہو کر پڑھے، اس کے بعد چاہے تو بیٹھ جائے. یہاں تک لکھا ہے کہ اگر تھوڑی سی دیر بھی کھڑے ہونے کی طاقت ہے، یعنی کوئی صرف ثنا پڑھنے تک کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے، تو اس کو وہ ثنا کھڑے ہو کر پڑھنی ہوگی، اس کے بعد چاہے تو وہ بیٹھ جائے. تیسرے اس پر آتے ہیں فرض پر قرات. تیسرا فرض ہے قرات. قرات یعنی قرات کرنا.
ایک ہوتا ہے پڑھنا اور ایک ہوتا ہے قرات کرنا. قرات کرنا فرض ہے. قرات کا مطلب الفاظ کو مخارج کے ساتھ ادا کرنا، الفاظ کو تجوید کے ساتھ ادا کرنے کا نام قرات ہے. قرآن پاک یعنی نماز کے اندر ہمیں قرات کرنی ہے، نہ کہ پڑھنا ہے. قرات کا مطلب تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں. اگر کوئی بھی حرف اس کا مخرج سے ہٹا، یعنی کہ اتنی تبدیلی آ گئی کہ اس نماز میں معنی میں تبدیلی آ گئی، تو نماز نہیں ہوگی. اور یہ غلطی کبھی کبھی کفر تک بھی پہنچا سکتی ہے. جیسے قل هو اللہ احد اور قل هو اللہ احد والی مثال بہت ہی عام ہے جو کہ دی جاتی ہے. قرات، اچھا اب سوال یہ کہ قرات کتنی فرض ہے. قرات کتنی فرض ہے؟ ایک آیت کی قرات کرنا فرض ہے. ایک آیت کی قرات کرنا فرض ہے. سورہ فاتحہ اور سورت ملانا وہ تو واجب ہے. میں ابھی صرف فرائض کی بات کر رہا ہوں کہ ایک آیت کی قرات کرنا فرض ہے. ایک آیت مطلب اگر کسی نے الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھ لیا تو اس کا فرض پورا ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ اگر بسم اللہ پڑھ لی تو آیا فرض پورا ہوگا یا نہیں پورا ہوگا؟ بسم اللہ پڑھنے سے فرض پورا نہیں ہوگا، کیونکہ بسم اللہ ہم قرآن پاک کی آیت کے طور پر نہیں پڑھ رہے، بلکہ سورت کے ابتدا میں سورت کو شروع کرنے کے لیے ہم بسم اللہ تعوذ پڑھ لیں. اس سے فرض قرات کا فرض پورا نہیں ہوگا. ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے. اب اگر کسی نے الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھ لی، صرف اور صرف اتنی ہی آیت پڑھی الحمدللہ رب العالمین، تو اس کا فرض پورا ہو گیا. ایک کوئی الحمدللہ شریف پڑھنا بھول گیا اور اس نے صرف ایک سورت پڑھ لی ہے، ایک سورت میں صرف ایک آیت ہی پڑھ لی، تو اس کا فرض پورا ہو گیا، لیکن اس پر اس نے واجب چھوڑا، اس پر سجدہ سہو واجب ہے. تیسرے ہم اس کی طرف آتے ہیں، وہ ہے رکوع. رکوع کرنا. اب کتنے حد تک رکوع کرنا ہے یہ سوال. اتنا رکوع کرنا کہ اگر وہ ہاتھ بڑھائے، رکوع کا معنی ہوتا ہے جھکنا، اتنا جھکنا کہ وہ ہاتھ بڑھائے تو اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اتنا رکوع کرنا فرض ہے. اگر اتنا جھکا کہ اس کے ہاتھ بھی گھٹنے تک نہیں پہنچتے تو وہ رکوع نہیں کہلائے گا، اس کا فرض پورا نہ ہوا. فرض پورا نہیں ہوا مطلب نماز نہیں ہوگی. اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، اتنا جھکنا فرض ہے. یہ بالکل ادنا درجہ ہے. اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ بندہ اتنا جھکے کہ اس کی کمر بالکل اسٹریٹ ہو جائے، اس کی کمر بالکل اسٹریٹ ہو جائے. اگر وہ اس کمر پر کوئی چیز رکھے تو وہ گرنے نہ پائے، یعنی بالکل اسٹریٹ ہو، کوئی سلوپ نہ ہو. اتنا جھکنا فرض ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائے. یہ ادنا درجہ ہے. اعلیٰ درجہ میں نے آپ کو بتایا کہ بالکل اسٹریٹ ہو جائے. پانچواں فرض ہے ہمارا سجدہ، یعنی سجدہ کرنا. سجدہ کرنا. اب کتنے سجدے فرض ہیں؟ ایک فرض یا دو فرض؟ تو دو. ہر رکعت میں دو سجدے کرنا فرض ہے. ہر رکعت میں دو سجدے کرنا فرض ہے. یعنی کہ اگر کسی نے ایک سجدہ کیا اور دوسرا سجدہ کرنا بھول گیا تو اب ایک سجدے سے کام نہیں چلے گا، دوسرا سجدہ کرنا بھی فرض ہے. اور یہ سجدہ صاف کرنے سے بھی پورا نہیں ہوگا، نماز مکمل نہیں ہوگی، نماز اس کی نہیں ہوگی، نماز اس کی باطل ہو گئی. ہر رکعت میں دو سجدے کرنا فرض ہے. اب سجدہ کیا ہے؟ سجدہ کیا چیز ہم زمین سے لگائیں گے تو وہ سجدہ کہلائے گا. جیسے کہ رکوع ہم نے کہا کہ بھائی اگر کوئی اتنا جھکتا ہے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک لگ جائیں تو یہ رکوع ہے. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ سجدہ جو ہے 7 ہڈیوں پر ہونا چاہیے. سجدہ جو ہے 7 ہڈیوں پر ہونا چاہیے. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں پائی گئی تو سجدہ نہیں ہوگا. 7 ہڈی کون کون سی؟ ایک پیشانی اور ناک کو ایک ہی ہڈی کنسیڈر کیا جاتا ہے. یعنی کہ بندے کی ناک اور پیشانی زمین پر لگے، اس کے دونوں ہاتھ، اس کے دونوں پیر اور اس کے دونوں گھٹنے، یہ 7 چیزیں جب زمین پر لگتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں سجدہ. یعنی سجدہ فرض ہے، یعنی ان 7 کا زمین پر لگنا فرض ہے. اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ اس کی پیشانی زمین پر نہیں لگی تو اس کا سجدہ نہیں ہوگا. اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا، آج لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو ان کے پیر جو ہے وہ پیچھے سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو زمین پہ نہیں لگ رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی سجدہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کی 7 ہڈیاں زمین پر نہیں لگی ہوئی. اس بات کا خیال رکھنا ہے. ان چیزوں سے نماز بالکل ہی سرے سے نہیں ہوتی. سجدہ مطلب 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا. ان میں سے ایک بھی کم ہوئی تو اتنی کم ہوئی کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے وقت اگر کم ہوئی تو نماز نہیں ہوگی. چھٹی جس پر آتے ہیں ہم قاعدہ اخیرہ.
قعدہ اخیرہ یعنی قعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کو، اور اخیرہ مطلب آخر والا، یعنی اگر 4 رکعت ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، تو 2 رکعت کے بعد جب ہم بیٹھیں گے لاسٹ میں، اس کو کہتے ہیں قعدہ اخیرہ. اور اگر ہم 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم ایک بیٹھیں گے 2 رکعت کے بعد اور ایک بیٹھیں گے 4 رکعت کے بعد، تو جو 2 رکعت کے بعد ہم بیٹھیں گے اس کو بولیں گے قعدہ اولا، اور جب ہم لاسٹ والے میں بیٹھیں گے تو ہم اس کو بولیں گے قعدہ اخیرہ. قعدہ اخیرہ بھی فرض ہے، یعنی قعدہ اخیرہ بھی فرض ہے. قعدہ اخیرہ میں کتنا بیٹھنا فرض ہے؟ وہ اتنا بیٹھنا فرض ہے کہ تشہد کے برابر بیٹھنا فرض ہے. یہ قعدہ اخیرہ کہلاتا ہے، بقدر تشہد بیٹھنا فرض ہے. یعنی کہ اگر کوئی قعدہ اخیرہ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے التحیات شروع کی، التحیات اس نے شروع کی اور وہ آدھے پہ رک گیا اور سلام پھیر دیا، تو اس کا فرض مکمل نہیں ہوا، کیونکہ قعدہ اخیرہ میں التحیات کو پورا پڑھنا فرض ہے. اسی طریقے سے اگر کسی کی مخارج غلط ہے، اگر کسی کو پڑھنا غلط ہے، تو اگر اس نے کوئی ایسا لفظ پڑھ دیا کہ جو التحیات یعنی وہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اب اس نے اس طرح پڑھا کہ معنی میں تبدیلی ہو گئی، تو بھی اس کا فرض مکمل نہیں ہوگا. یعنی التحیات کو پورا پڑھنا فرض ہے. اس کے بعد جو درود پاک اور دعا ہے وہ سنت کے موقع پر آتی ہے، سنت کے مقام پر ہے. قعدہ اخیرہ میں ایک تو یہ مسئلہ ہے. اچھا، ایک اور مسئلہ، ایک یہ مسئلہ ہے کہ بقدر تشہد بیٹھنا فرض ہے، اور دوسرا مسئلہ یعنی کہ اگر ہم 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں اور بھولے سے کوئی 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، 4 رکعت والی نماز تھی، 5ویں کے لیے وہ کھڑا ہو گیا، تو اب کیا کرے گا؟ تو اس میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا، اگر 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا اور غلطی سے 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، تو 5ویں رکعت کے سجدہ کرنے سے پہلے واپس لوٹ آئے، 5ویں رکعت کے سجدہ کرنے سے پہلے واپس لوٹ آئے، تشہد میں بیٹھ جائے، سجدہ صاحب کرے اور اپنی نماز کو مکمل کر لے. لیکن اگر اس نے 5ویں رکعت کا بھی سجدہ کر دیا تو اب واپس آنے کا چانس نہیں ہے. اگر اس نے 5ویں رکعت کا بھی سجدہ کر دیا تو پچھلے جو اس نے 4 فرض پڑھے ہیں وہ چاروں کے چاروں باطل ہو جائیں گے، یعنی اس کو پوری نماز واپس سے پڑھنا ہوگی، وہ نماز اس کی ختم. اسی طریقے سے اگر اس نے 5 رکعت میں، جیسے اگر لیٹ سپوز فجر لے لیں، فجر میں 2 رکعت پڑھنی تھی، کوئی تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اب تیسری کے سجدہ کرنے سے پہلے واپس آ جائے. اگر سجدہ کر دیا تو اب اس کی پچھلے 2 رکعت فرض بھی نہیں ہوئے، اب وہ 3 کو 4 کر لے، یعنی تیسری کے بعد چوتھی بھی پڑھ لے، ان 4 کو مکمل کر کے سلام پڑھ دے، وہ اس کے لیے نفل کا درجہ رکھتی ہیں، اب وہ اس کے لیے نفل ہو گئی، اس کا فرض مکمل نہیں ہوا. ایک یہ مسئلہ عمومی طور پر. اب یہ تو تھا فرائض کے اندر. اگر سنت ہے، اگر کوئی شخص سنت نماز پڑھ رہا ہے، جیسے کوئی شخص 4 رکعت سنت پڑھ رہا ہے ظہر کی، 4 رکعت سنت پڑھ رہا ہے ظہر کی، اب وہ 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ بھی کر دیا، تو اب وہ پوری اس کو 6 کرے. 6 کرنے کے بعد اب جو اس کی جو پچھلی 4 ہیں وہ 4 سنت اس کی ضائع نہیں ہوں گی، وہ 4 سنت اس کی 4 سنت ہی رہیں گی، اور جو اس نے ایکسٹرا 2 رکعت پڑھی ہیں وہ اس کی نفل کے زمرے میں آ جائیں گی. یہاں پر یہ بات خیال رکھنی ہے کہ فرض اور سنت کا مسئلہ الگ الگ ہے. فرض کے اندر اگر کوئی 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، 5ویں کا سجدہ کر دیا تو فرض مکمل، تو اس کا فرض بھی ختم ہو گئے. لیکن سنت میں ایسا نہیں ہے کہ اس کے سنت باقی رہتا ہے اور جو ایکسٹرا ہوتا ہے وہ نفل کے زمرے میں چلا جاتا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے آخری اس پر. آخری ہمارا فرض خروج بسنی یعنی سلام کا پھیرنا. سلام کا پھیرنا، اب سلام پھیرنا ہے تو اب کن الفاظ کو سے سلام پھیرنا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ لفظ سلام جو ہے نا، لفظ سلام ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک طرف ایک مرتبہ دائیں جانب اور پھر بائیں جانب. کہتے ہیں کہ لفظ سلام جو ہے، لفظ سلام کہنا واجب ہے، لفظ سلام کہنا واجب ہے. یعنی کہ اگر کوئی شخص، خروج بسم اللہ کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام کرنا جس سے بندہ نماز سے نکل جائے، جس سے بندہ نماز سے نکل جائے، ایسا کام کرنے کو کہتا ہے خروج بسم اللہ. سنت طریقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے، سنت طریقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے. اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں سلام کا لفظ کہنا واجب ہے، اگر یہ نہ کہا تو پھر سجدہ صاحب لازم آئے گا. لیکن خروج بسم اللہ اگر لفظ سلام بھی نہ کہا اور کوئی ایسا کام کر لے کہ جس سے نماز سے وہ باہر نکلا ہے، تو بھی اس کا فرض مکمل ہو گیا، لیکن
واجب اس کا رہ گیا ہے. اگر آپ سجدہ صاحب نہیں کرتے تو نماز کو دہرانا واجب ہے. تو یہ تھی جناب ہماری آج کی کلاس. آج ہم نے فرائض نماز سے بات کی اور یہیں پر ہم اپنے کورس کا اختتام کرتے ہیں. کل بھی میں نے یہ بات کہی کہ 3 دن میں تمام مسائل کا سیکھنا ناممکن ہے. اس لیے یہ صرف آپ کے ذوق کو بڑھانے کے لیے آپ کوشش کریں کہ خود بھی مسائل سیکھیں. خود سیکھنے کے لیے بہار شریعت پڑھیں. بہار شریعت ایک بہترین کتاب ہے علمی مسائل کو سیکھنے کے لیے. نماز کے حساب سے، روزے کے حساب سے بہار شریعت سمجھ لیں ایک مسائل کا انسائکلوپیڈیا ہے کہ جس کے اندر ایک عام بندے کو تمام مسائل، اس کے وہ مسائل جو اس کی زندگی میں پیش آتے ہیں، وہ اس کو وہاں سے ڈھونڈ سکتا ہے. اور آخری بات کہ اسی طرح نئے کورسز کے ساتھ آپ کے سامنے بار بار حاضر ہوتے رہیں گے. ہمیں آپ کے اچھے رسپانس کی ضرورت ہے. بس انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ہمیں اچھا رسپانس دیں گے اور بھی ہم کورسز لے کر آپ کے سامنے بار بار حاضر ہوتے رہیں گے. ایجوکیشن ورلڈ کو لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور اچھی باتیں سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کرتے رہیں. انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ، نئے کورس کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ نئی معلومات کے ساتھ آپ کے ساتھ واپس حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.